الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وأولانا ومولانا وشفيعنا وسيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. معزز سامعین، میں نے آپ کے سامنے اللہ رب العزت کی کتاب مقدس سے سورۃ العنکبوت کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین مقدسہ میں سے ایک حدیث پیش کی ہے۔ آج کے موضوع کا عنوان ہے فکر آخرت، آخرت کی فکر کرنا، آخرت کے لیے تیاری کرنا، آخرت کے لیے سوچ و بچار کرنا۔ اسی حوالے سے اللہ کے قرآن کی آیت پڑھی ہے جس میں رب العزت کا فرمان ہے وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ، یہ دنیا کی زندگی نہیں ہے مگر کھیل کود اور تماشا ہے۔ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، بے شک آخرت کا جو گھر ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش یہ لوگ اس بات کو سمجھ لیں۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ جو آپ کے سامنے پیش کی ہے، فرمایا کہ ہوشیار دانشمند شخص وہ ہے جو اپنے آپ کو عاجز کمتر سمجھے، وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ، اور موت کے بعد کی زندگی کے لیے تیاری کرے، عمل کرے۔ فرمایا والعاجز، عاجز شخص وہ ہے جو اپنے آپ کو خواہشات نفس کے حوالے کر دے، وتمنى علی اللہ، اور امید اللہ سے باندھ لے۔ فرمایا یہ عاجز ہے، یہ نہیں سمجھتا
جو قرآن مقدس کی آیت تلاوت کی ہے اس کا آخری حصہ اللہ نے فرمایا لو کانوا یعلمون، کاش یہ لوگ سمجھ لیتے، کاش یہ لوگ اس بات کو اپنے دل میں دماغ میں بٹھا لیتے، لو کانوا یعلمون۔ دنیا میں اللہ رب العزت نے ہمیں یہ خوبصورت زندگی عطا کی ہے، یہ زندگی اللہ نے بن مانگے عطا کی ہے، اور اس زندگی میں اللہ نے ہمیں سب کچھ ہی بہت قیمتی عطا فرمایا ہے۔ زندگی کا ایک ایک لمحہ وہ انتہائی قیمتی ہے، اس زندگی کا ایک ایک جز، ایک ایک حصہ انتہائی قیمتی ہے۔ اس زندگی میں جو ہمیں یہ زندگی ملی ہے اس میں تین باتیں ہیں۔ ایک دنیا ہے جس میں یہ ہم دیکھ رہے ہیں، یہ زندگی چل رہی ہے، اس کو ہم دیکھ رہے ہیں، یہ دنیا ہے۔ یہ دنیا رہنے کی جگہ ہے، یہ دنیا مستقر ہے، مستقر، جس کو قرآن میں بار بار مستقر کہا گیا ہے، ٹھہرنے کی جگہ۔ اگر دوسرے الفاظ میں آپ اس کو سمجھ لیں، مسافر خانہ۔ یہ ایک قیام گاہ ہے۔ اب اس قیام گاہ میں کرنا کیا ہے، لاہ عمل کیا ہے، یہاں وقت کیسے گزارنا ہے، اس کو دین کہا جاتا ہے، اس کو دین کہا جاتا ہے۔ دنیا، دین۔ دنیا ٹھہرنے کی جگہ ہے، دین اس ٹھہرنے کی جگہ پر زندگی گزارنے کا طریقہ، اصول، قوانین، قواعد ہے، آئین ہے، قانون ہے، شریعت ہے، جو بھی آپ کہہ دیں۔ اب اس دنیا اور دین، ان دونوں کا مجموعہ اس کا نتیجہ ہے، اس کا خلاصہ ہے، اس کا رزلٹ ہے، رزلٹ والا دن ہے، جس کو قیامت کہا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد جو بھی رزلٹ ہوگا اس کے مطابق اس کے لیے وہاں پر مستقر بنا ہوا ہے، وہاں رہنے کی جگہ بنی ہوئی ہے، وہاں اس کا ٹھکانہ ہے، ہمیشہ کی زندگی ہے۔ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، ہمیشہ ہمیشہ وہاں رہنا ہے۔ یہ اس ساری بات کا خلاصہ ہے۔ دنیا مستقر ہے، قیام گاہ ہے، مسافر خانہ ہے، ٹھہرنے کی جگہ ہے۔ یہاں کے کچھ اصول اور ضوابط ہے، وہ دین ہے، شریعت ہے، اسلام ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اور اس کا رزلٹ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ یہاں ہم نے فصل لگانا ہے، بیج لگانا ہے۔ جب بیج لگائیں گے تو اس سے جو بھی فصل نکلے گا، اگر کوئی آدمی گندم لگاتا ہے تو اس کو گندم کا ہی فصل ملے گا، اس کو کسی اور چیز کا، کھجور تو اس کو ملیں گے نہیں، اس نے گندم لگایا ہے۔ اگر ایک آدمی نے انگور کا باغ لگایا ہے اس کو انگور ہی ملے گا۔ اگر ایک آدمی نے کھجور کا باغ لگایا تو اس کو کھجور ہی ملیں گے، اس لیے کہ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ یہاں ہم نے بیج لگانا ہے۔ جس طرح کہ آدمی کیاری بنائے، وہاں بھنڈیاں لگائے تو وہاں مکئی تو نہیں ہوں گے نا، وہاں بھنڈیاں ہی ہوں گی۔ جو بھی لگائیں گے ہوگا وہی ہے۔ یہی بات ہے، اس کو سمجھنا چاہیے۔ یہ مثال اس لیے دے رہا ہوں کہ اس بات کو ہم سمجھیں۔ یہ جو قیام گاہ ہے، ٹھہرنے کی جگہ ہے، یہاں پر ہم نے ٹھہرنا ہے۔ اور اگر ایک مسافر مثال کے طور پر راستے پہ گزر رہا ہے، وہاں کا اس نے رات گزارنی ہے، تو اگر وہ 5 اسٹار ہوٹل میں رات گزارے، وہاں پر دنیا جہان کی سہولیات ہے، اب یہ شخص ان سہولیات میں گم ہو جائے،
کہ یہاں تو یہ سہولیات ہے، یہ سہولیات ہے، یہ چیزیں ہیں، لیکن اگر وہ سوچ لے کہ میں نے تو یہاں ایک ہی رات گزارنی ہے، میں نے سہولیات کو کیا کرنا ہے، کل صبح میں چلا جاؤں گا، یہ ساری سہولیات ادھر ہی رہ جائیں گی، جو میرا گھر ہوگا جیسا ہوگا میں تو ادھر ہی ٹھہروں گا، میں نے ادھر ہی رہنا ہے، تو پھر وہ ان سہولیات کی طرف نہیں دیکھے گا۔ اگر ایک مسافر ایک عام سے ہوٹل میں رات گزارنا چاہے اور اگر وہاں پر وہ دیکھے کہ یہاں پر وہ سہولیات نہیں ہے، وہ اس چیز میں گم ہو جائے کہ میں کہاں ٹہر رہا ہوں، ان سہولیات 5 اسٹار کی سہولیات کو دیکھے تو اس کی رات بے چینی سے گزرے گی، اچھے طریقے سے نہیں گزرے گی۔ یہی دین ہمیں سمجھا رہا ہے، یہی شریعت ہمیں سمجھا رہا ہے کہ آپ نے دنیا میں دوسروں کو نہیں دیکھنا، دوسرے کی سہولیات کو نہیں دیکھنا، دوسروں کی چیزوں کو نہیں دیکھنا، اوپر والوں کو نہیں دیکھنا، آپ نے اپنے آپ کو دیکھنا ہے، آپ نے آخرت کے لیے تیاری کرنی ہے اور اس وقت کو ضائع بھی نہیں کرنا۔ کہ مثال کے طور پر ایک شخص گھر سے سفر شروع کر دے، وہ پنڈی سے پشاور جانا چاہے، پشاور سے پنڈی جانا چاہے، یہاں سے کراچی جانا چاہے، راستے میں ایک تماشا لگ گیا، مداری کا تماشا ہے، وہ کہے پہلے تو یہ تماشا دیکھ لوں پھر آگے دیکھا جائے گا۔ وہ وہاں تماشے کے لیے ٹھہر گیا، اس نے ٹرین کا ٹکٹ لیا ہے، اس نے جہاز کا ٹکٹ لیا ہے، اس نے گاڑی کا ٹکٹ لیا ہے، وہ یہاں تماشا دیکھنے کھڑا ہو گیا، وہ جہاز، گاڑی، ٹرین وہ نکل گئے۔ تماشا دیکھنے کے بعد جب یہ اسٹیشن پہ جاتا ہے، ایئرپورٹ پہ جاتا ہے، اڈے پہ جاتا ہے، وہاں جو اس کی مطلوبہ گاڑی ہے وہ نہیں ہے، وہ مطلوبہ جس پر وہ سفر کرے وہ نہیں ہے، تو یقیناً ہم میں سے ہر شخص کہے گا، کسی بچے سے بھی آپ پوچھیں نا، جو 5-7 سال کا بچہ جو سمجھتا ہے اس سے بھی پوچھے، ایک سادہ سا آدمی سے بھی پوچھے جس کا دماغ زیادہ کام نہیں کرتا ہے، سادہ سا آدمی، اس سے بھی پوچھے کہ کیا اس شخص نے ٹھیک کام کیا، سب کہیں گے نہیں، یہ تو اس نے بڑی بیوقوفی والا کام کیا، اس لیے کہ اس نے اپنے اس سواری کو مس کر دیا، اب یہ کیسے جائے گا۔ یہی مثال دنیا کی ہے، اسی سے ہمیں عبرت لینی چاہیے۔ یہ دنیا اللہ نے اس عمل کے لیے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے کہ ہم آخرت کی تیاری کریں، دنیا کے ان تماشوں میں گم نہ ہو جائے، دنیا کے ان مسائل میں ہم گم نہ ہو جائیں، دنیا کی ان چیزوں میں اپنے آپ کو خراب نہ کر دیں، اس لیے کہ زندگی گزارنے کا طریقہ اللہ نے بتایا ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، زندگی گزارنے کا طریقہ وہ اسلام کا طریقہ ہے، اسلام کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ اب زندگی میں خوشی بھی آتی ہے، کبھی خوشی آ جاتی ہے، کبھی پریشانی آ جاتی ہے، ان سب کے اصول اور طریقے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ خوشی آ جائے تو آپ کہیں الحمدللہ، تمام تعریفیں اس رب کے لیے جس نے مجھے یہ خوشی عطا کی ہے، اللہ کا شکر ادا کرے، اپنے دل کو مطمئن کر دیں، اللہ کے سامنے سجدہ لگائے، اللہ کی تعریف کرے، اس میں اپنے آپ کی ذہانت کی بات نہ کرے کہ یہ میرا کمال ہے، میں نے یہ کر دیا، میں نے وہ کر دیا، اور یہ چیز مجھے تب حاصل ہوئی، اس سے اللہ خوش نہیں ہوتا۔ کوشش آپ ضرور کریں، اللہ کے ساتھ منسوب کر کے بعد میں اپنی تعریف کر لیں بے شک، لیکن پہلے اس چیز کو اللہ کی طرف منسوب کرنا ہے، اس لیے کہ مقرر اللہ کی طرف سے ہے، اللہ نے آپ کے لیے یہ سب کچھ میسر کیا ہے۔ تو جب بھی خوشی آ جائے اللہ کی تعریف کرنی ہے، اللہ کو یاد کرنا ہے، اور یہی نماز جو ہم پڑھتے ہیں، یہی نماز ہمیں یہی درس دیتا ہے، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، اللہ کی تعریف، اللہ کی تسبیح، اللہ کی بزرگی، اللہ کی بڑائی، یہی ہم بیان کرتے ہیں۔
اور اگر کبھی پریشانی آ جائے، کوئی مصیبت آ جائے، تب بھی شریعت نے ہمیں طریقہ بتایا ہے، شریعت نے ہمیں طریقہ بتایا ہے۔ فرمایا الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، کہ جب بھی پریشانی آ جائے تو آپ کہیں انا للہ، ہم سب اللہ کے لیے ہیں، وانا الیہ راجعون، ہم سب نے اللہ کے پاس جانا ہے۔ اگر ایک شخص اس کے پاس بہت سارا خزانہ ہو، اللہ نے جو کچھ بھی اس کو عطا کیا ہے، خدا نخواستہ اگر وہ ضائع ہو جائے، وہ تباہ ہو جائے، تب بھی اگر یہ کہے انا للہ و انا الیہ راجعون، تو اللہ اس کے دل پر وہ ایک پٹی لگا دے گا، اس کو اس چیز کی فکر نہیں ہوگی، غم نہیں ہوگی، اس لیے کہ سب کچھ فانی ہے، یہ دنیا میں جو کچھ بھی سب فانی ہے، اس طرف توجہ نہیں کرنی، اس لیے کہ کل من علیہا فان، کل من علیہا فان وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یہ آسمان اور زمین کی میراث یہ صرف اللہ کے لیے ہے۔ اگر ہم تھوڑا سا سوچیں نا، تھوڑا سا سوچیں دنیا میں، تو یہ دنیا آج ہم موجود ہے، ہم لوگ موجود ہے، ہم کہتے ہیں یہ گھر میرا ہے، یہ گاڑی میری ہے، یہ بینک بیلنس میرا ہے، یہ کاروبار میرا ہے، ہر چیز کو ہم اپنی طرف منسوب کرتے ہیں، ہر چیز کو ہم اپنی طرف منسوب کرتا ہے، لیکن دائمی تو ہم نہیں ہے نا۔ جس دن یہ روح نکل جائے، جس دن یہ روح نکل جائے، وہ چیزیں خود بخود آٹومیٹکلی تقسیم شروع ہونا ہو جاتا ہے، چیزیں تقسیم ہو جاتی ہے۔ تقسیم تو تقسیم ہے کہ اس کے اوپر لڑائیاں شروع ہو جاتی ہے، ورثاء کی لڑائیاں شروع ہو جاتی ہے، اور ان ورثاء نے بھی مرنا ہے، ان کے بعد والوں نے بھی مرنا ہے، ہم سے پہلے کتنے لوگ گزرے ہیں، کتنے سلسلے گزرے ہیں، اپنے باپ دادا، اپنے شجر نسب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک، اس سے آگے چلتے جائے۔ یہ اللہ کی زمین ہے، وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ ہی کے لیے رہنا ہے۔ جب اللہ کے لیے رہنا ہے سب کچھ نہیں، یہ ساری چیزیں اللہ کی ہے، تو پھر زندگی بھی اللہ اور اس کے رسول کے مطابق گزارے۔ یہ بنیادی بات ہے جو حدیث مبارکہ میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سیدھے سادھے زبردست طریقے سے سمجھایا ہے۔ فرمایا الکیس من دان نفسہ، فرمایا کہ ہوشیار عقل مند شخص وہ ہے جو اپنے آپ کو عاجز سمجھے، تکبر نہ کرے، غرور نہ کرے، اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھے، وعامل لما بعد الموت، موت کے بعد والی زندگی کے لیے تیاری کرے۔ اور یہ موت ایک ایسی حقیقت ہے، ایک ایسی اٹل حقیقت ہے کہ جس سے دنیا کا کوئی شخص بھاگ نہیں سکتا۔ اللہ کا فرمان ہے قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم، جس موت سے آپ بھاگتے ہیں، آپ جدھر بھی جائیں گے، جدھر بھی جائیں گے، جس وقت آپ کے لیے موت مقرر ہے، وہ موت آپ سے خود ملاقات کے لیے پہنچ جائے گی، یہ روح نکل جائے گی۔ یہ روح انسان کے اندر اللہ نے جو ایک کمال کی چیز پیدا کی ہے، فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا۔ یہ جو روح انسان کے اندر اللہ نے پیدا کی ہے، جاندار کے اندر اللہ نے پیدا کی ہے، فرمایا اللہ نے آپ کو اس کے بارے میں کوئی زیادہ علم نہیں دیا ہے، وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، اس کو کوئی روک بھی نہیں سکتا، اس کا کوئی انتظام بھی نہیں کر سکتا، نہ کوئی ڈاکٹر کر سکتا ہے، نہ دنیا کے کوئی مالدار آدمی کر سکتا ہے، نہ دنیا کا کوئی بادشاہ کر سکتا ہے، اس لیے کہ اس کے لیے اللہ نے وقت مقرر کیا ہے۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، جب وہ وقت آ جائے تو ایک سیکنڈ آگے بھی نہیں ہو سکتے، ایک سیکنڈ پیچھے بھی نہیں ہو سکتے۔ یہ اللہ کا قانون ہے، یہ اللہ نے مقرر کیا ہوا نظام ہے، اسی کو تقدیر بولتے ہیں۔ دنیا میں محنت کرے، جدوجہد کرے، شریعت کے مطابق کرے، غم و پریشانی آ جائے شریعت کے مطابق، خوشی آ جائے شریعت کے مطابق۔ اللہ نے مال و دولت عطا کر دیا،
تو اس مال و دولت پر اللہ کا شکر ادا کرے، اللہ سے بغاوت نہ کرے۔ اس لیے کہ انسان بڑا عجیب ہے، جب اس کو اللہ مال و دولت عطا کرتا ہے، جب اس کو صاحب حیثیت بناتا ہے، صاحب کرسی بناتا ہے، صاحب اقتدار بناتا ہے، اس کو چیزیں عطا کرتا ہے، اس کو ذہانت دیتا ہے، اللہ نے فرمایا کلا ان الانسان لیطغی، انسان نے سرکشی کر دی۔ کیوں سرکشی کر دی؟ ان رآہ استغنی، اس نے اپنے آپ کو بے پرواہ سمجھ لیا کہ میں تو مالدار ہوں، میں تو کرسی والا ہوں، میرے پاس لوگ ہیں، میرے پاس فوج ہے، میرے پاس طاقت ہے، میرے پاس برادری ہے، میرے پاس سب کچھ ہے، مجھے کسی کی کیا ضرورت ہے؟ ان رآہ استغنی، اس نے اپنے آپ کو مالدار سمجھ۔ اللہ نے فرمایا ان الی ربک الرجعی، آپ نے رب کے پاس جانا ہے، آپ کے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہے، آپ نے جانا ادھر ہے۔ جب اس کے پاس جانا ہے تو رب سے سرکشی نہ کرے۔ اللہ نے مال عطا کیا ہے، اس کو اللہ کے راستے پہ خرچ کرے، اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر خرچ، اپنے آپ پر خرچ کرے، اپنی اولاد پر خرچ کرے، اپنے رشتہ داروں پر خرچ کرے، پڑوسیوں پر خرچ کرے، نیک لوگوں پر خرچ کرے، اچھے لوگوں پر خرچ کرے۔ یہ اللہ نے طریقہ بتایا ہے۔ مال کی کثرت، لوگ مال اکٹھا کرتے رہتے ہیں، مال اکٹھا کرتے رہتے ہیں، جمع کرتے رہتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، مال کی ہرس نے آپ کو اس چکر میں لگائے ہوئے ہیں۔ لوگ مال کے ہرس میں لگ جاتے ہیں، کسی بھی طریقے سے جائز ہو یا ناجائز ہو مال کو اکٹھا کرے، چاہے سود پہ دینا پڑے سود پہ دے دو، ناجائز کاروبار پہ دے دو، چوری کرو، ڈاکہ کرو، مال اکٹھا کرو، اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا، نتیجہ کچھ بھی نہیں ہے۔ جتنا بھی مال ہو وہ رہ جائے گا، ناجائز ہو تو آپ سے سوال جواب ہوگا۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، مقبروں تک پہنچ جاتے ہو، قبرستانوں تک پہنچ جاتے ہو، قبر تک پہنچ جاتے ہو۔ دوسری سورہ میں فرمایا ویل لکل ہمزۃ لمزہ یحسب ان مالہ اخلدا، اس کا یہ گمان ہے، اس کا یہ خیال ہے کہ اس کا مال ہمیشہ رہے گا۔ جمع، یہ جمع کرتا رہتا ہے، وعددا، گنتا رہتا ہے۔ یہ اللہ نے فرمایا ویل لکل، جو آخر سے 11ویں سورت ہے، اس کو ذرا ترجمے کے ساتھ چھوٹی سی سورت ہے، پڑھ لیں۔ اللہ نے فرمایا یہ جمع کرتا رہتا ہے، یہ گنتا رہتا ہے، اس کا یہ خیال ہے کہ مال ہمیشہ رہے گا۔ فرمایا ایسا نہیں ہے، یہ جو ناجائز مال ہے اس کو آگ میں ڈال دیا جائے گا، اس کو جلا دیا جائے گا۔ ایک اور صورت میں ہے کہ جب یہ زکوٰۃ نہیں دیتا اس کو آگ میں پگھلا دیا جائے گا، اس کو داغ لگا دے، چہرے پہ اس کو داغ لگا دیے جائیں گے، اس کو پسلیوں پر داغ لگا دیے جائیں گے کہ تم نے زکوٰۃ کیوں نہیں دیا ہے۔ تو مقصد ان تمام باتوں کا یہ ہے کہ آخرت کی فکر ہم کریں، دنیا شریعت کے مطابق گزاریں، دنیا شریعت سے بغاوت میں نہیں۔ یہ دنیا میں سب کچھ نہیں ہے، سب کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کے لیے سب کچھ ہے، سب کچھ اللہ نے آپ کے لیے وہاں رکھا ہے، جو کچھ آپ دیکھنا چاہتے وہاں موجود ہے۔ آپ ادھر ادھر نہ جائیں، لوگوں کو نہ دیکھیں، دنیا کو نہ دیکھیں، پڑھو مالداروں کو نہ دیکھیں، صاحب اقتدار کو نہ دیکھیں، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل میں، اس پریشانی میں، اس خوشی میں کیا عمل کیا ہے۔ جب ہم یہ کریں گے تو انشاءاللہ ہماری زندگی بہت سکون کے ساتھ گزرے گی، لڑائی جھگڑے نہیں ہوں گے، کسی کی مال کی طرف نہیں دیکھیں گے، کسی کی مال پر قبضہ نہیں کریں گے، چوری نہیں کریں گے، ڈاکے نہیں کریں گے، رشوت نہیں لیں گے، کرپشن نہیں کریں گے، اس لیے کہ ہمیں پتہ ہوگا کہ جواب تو میں نے دینا ہے۔